غزوہ خندق اور مشاورت، واقعی اور مقریزی جنگ خندق کے متعلق لکھتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور آپ جنگ کے متعلق ان سے ہمیشہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ دونوں مورخین نے اسی جنگ کے تناظر میں ایک اور مشورے کا بھی تذکرہ کیا۔ چنانچہ لکھتے ہیں، کفار و مشرکین کی طرف سے مدینے کے محاصرے میں طول کھینچا تو رسول خدا نے بارگاہ عہدت میں عرض کیا، پروردگار، میں تجھے تیرا عہدہ اور وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ خدایا، اگر ہم میں شکست ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غطفان کے دو سرداروں عینہ بن حسن اور حارث بن عوف کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اپنی فوج کا محاصرہ ختم کرائے تو مدینے کے باغات کے پھلوں کا 1/3 ان کے حوالے کیا جائے گا۔ قبیلہ غطفان کے سرداروں نے کہا، ہم تہائی پر آمادہ نہیں ہیں، البتہ اگر مدینے کے باغات کا آدھا پھل ہمارے حوالے کرے تو ہم محاصرہ ختم کر دیں گے۔ رسول خدا نے تہائی حصے سے زیادہ دینے پر آمادگی ظاہر نہ کی۔ آخر کار وہ اس حصے پہ راضی ہو گئے اور وہ معاہدے کے لیے اپنی قوم کے 10 افراد لے کر آپ کے پاس آئے اور معاہدے کے لیے قلم دوات بھی لائی گئی اور حضرت عثمان کو معاہدے کی عبارت لکھنے پر مأمور کیا گیا۔ ابھی زبانی گفتگو جاری تھی کہ اسید بن حضیر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اینیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ٹانگیں دراز کر کے لیٹا ہوا تھا۔ اسید بن حضیر نے اس سے کہا، او لومڑی کے بیٹے، اپنی ٹانگیں سمیٹ لے، تیری یہ جرأت کہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹانگیں دراز کر کے لیٹے؟ خدا کی قسم، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے تو میں تیرے گھٹنوں پر نیزہ مار دیتا۔ بعد ازاں اسید بن حضیر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر خدا کی طرف سے یہی حکم نازل ہوا ہے تو آپ اس پر عمل کریں، اور اگر خدا کی طرف سے حکم نہیں ہے تو ہم انہیں کچھ بھی دینے پر آمادہ نہیں ہیں، ہمارا اور ان کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ ان لوگوں نے ہم سے پہلے یہ امیدیں کب رکھی تھی کہ اب رکھنے لگے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سے خلوت میں مشورہ کیا تو ان دونوں نے کہا، اگر یہ آسمانی حکم ہے تو آپ اس پر ضرور عمل کریں، اور اگر یہ خدا کا حکم نہیں ہے اور آپ کی اپنی یہی خواہش ہے تو بھی ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اور اگر آپ مشورہ طلب کرتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس صرف تلوار ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ تمام عرب تمہاری مخالفت پر کمر بستہ ہو چکا ہے، اسی لیے میں نے چاہا کہ انہیں راضی کروں اور ان سے جنگ نہ کروں۔ دونوں صحابیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دور جاہلیت میں یہ لوگ بدترین غذا کھاتے تھے اور اس وقت بھی یہ ہم سے مدینے کے پھل قیمت کے بغیر حاصل نہ کر سکتے، تو آج جب کہ خدا نے ہمیں آپ کی وجہ سے عزت دی ہے تو ہم ان کی ذلت آمیز شرط کو قبول کیوں کریں؟ ہمارے پاس ان کے لیے صرف تلوار ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاہدے کی تحریر کو پھاڑ دو۔ صاحب نے اس تحریر کو پھاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر اینیا اور حارث اٹھ کھڑے ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم واپس چلے جاؤ، اب ہمارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ اس تمام واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مشاورت کا مقصد صرف یہ تھا کہ مدینے کا محاصرہ کرنے والے قبائل میں اختلاف پیدا کیا جائے اور اس ذریعے سے انہیں محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی ہی باتیں نعیم بن مسعود سے بھی کی تھی، اور اس نے ان باتوں کو خوب پھیلایا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی قریظہ اور قریش میں اختلافات پیدا ہو گئے اور کفار کو محاصرہ ختم کرنا پڑا۔ ہم نے بدر، احد اور خندق کی مجالس سے مشاورت کی تفصیل اس لیے بیان کی
تاکہ ہمارے قائرین کو بخوبی معلوم ہو جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے کسی بھی مرحلے پر لوگوں کے مشورے کے محتاج نہیں تھے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ انسان مشورے کی ضرورت اس وقت محسوس کرتا ہے جب وہ کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو اور تنہا کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکتا ہو، اور مشورہ اسی سے کیا جاتا ہے جو علم و تجربے میں زیادہ ہو۔ اپنے سے کم علم اور کم فہم شخص سے مشورہ نہیں لیا جاتا۔ حضرت رسول خدا براہ راست وحی الہی سے تائید یافتہ تھے، اور آپ کبھی بھی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، کیونکہ خداوند عالم قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ علاوہ ازیں اگر رسول خدا مشورہ کرتے بھی تھے تو کس سے کرتے تھے؟ کیا صحابہ کا علم و فہم و تجربہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے متعلق صحابہ سے اس لیے مشورہ کیا کہ اس سے ان کی تالیف قلب مقصود تھی، اور آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ آپ پر ڈکٹیٹرشپ کا الزام لگائے، اور قرآن کریم میں بھی اسی تناظر میں آپ کو مشورے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے۔ لہٰذا اب انہیں معاف کر دو اور ان کے لیے استغفار کرو، اور ان سے ہمارے جنگ میں مشورہ کرو، اور جب ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس سے آپ کی نرمی اور شفقت مزید واضح ہو کر سامنے آ جائے، اور اس سے خدا کی بے پایاں رحمت کا اظہار ہو سکے۔ مشورہ کبھی تو آپ کی نرمی کی شان کے اظہار کے لیے کیا گیا، اور کبھی آپ نے مسلمانوں کی تربیت کے لیے ان سے مشورہ کیا، جیسا کہ جنگ احد کے موقع پر آپ نے کیا تھا۔ اور اس مشورے کا اثر یہ ہوا کہ جذباتی مسلمانوں کو بھی اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑی، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم آپ کی حفاظت کے متحمل نہیں ہیں، اب آپ ہی جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر دل و جان سے عمل کریں گے۔ اس کے جواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ایسا ممکن نہیں ہے، تم نے میری رائے کو ٹھکرا دیا، اور اب میں نے جنگی لباس پہن لیا، اور نبی کریم کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جنگی لباس پہن کر اسے اتار دے، اب جو بھی فیصلہ ہوگا خدا کی طرف سے ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کی رائے صحیح نہیں ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے ان کی اکثریت کی رائے پر اس لیے عمل کیا تاکہ وہ کمزوری اور شک سے محفوظ رہے۔ جنگ خندق میں مشورہ کرنے کا مقصد دشمنوں میں پھوٹ ڈالنا تھا، جس میں آپ پوری طرح کامیاب ہوئے۔